सकीना उस आलीशान बंगले के आगे खड़ी बेबसी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अपनी उंगलियां बार बार चटका रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंदर जाए या वहीं से पलट आए, मगर उसकी गुर्बत उसकी गैरत को मात देने लगी और बिलाखिर उसने डोर बेल पर हाथ रख दिया। सख्त तपती धूप में वो बार बार माथे पर आया पसीना साफ कर रही थी। आज उसे अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाने जाना था। अपने शोर के लिए अपनी अना और खुददारी को एक साइड पर रखकर तीसरी बार दरवाजा बजाने पर दरवाजा एक मुलाजिम ने खोला था। वो सरता पैर सकीना को देखने लगा, फिर कहने लगा, माफ करो बीबी। वो काफी झुंझुलाया हुआ लगता था, जैसे अभी सोकर उठा था, और दरवाजा बंद कर दिया। और सकीना तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई, क्योंकि वो मुलाजिम उसे कोई फकीर नहीं समझ बैठा था। सकीना ने अपनी खिजालत पर काबू पाया और फिर से दरवाजा बजाने लगी। तीसरी चौथी बार दरवाजा बजाने पर वो मुलाजिम फिर से बेजार सी शक्ल बाहर निकालकर सकीना को देखने लगा और अपनी जेब से मोड़ा तोड़ा 10 रुपए का नोट निकाल दिया और सकीना को थमा दिया, इससे पहले कि सकीना उसे पकड़ती और वो मुलाजिम दरवाजा बंद कर देता। सकीना ने अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई और वो बूढ़ा मुलाजिम चंद लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गया। उसकी तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। कहने लगा, सकीना बीबी, आप यहाँ? वो मुलाजिम इस कदर हैरान परेशान था कि उसकी जुबान अटकने लगी और फिर एकदम से वो सकीना के सामने अदब से झुक गया, अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। कहने लगा, माफ कर दो बीबी साहिबा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उस पर सकीना कहने लगी कि रामू काका, कोई बात नहीं, मेरा हुलिया ही ऐसा है कि मैं फकीरनी से कम नहीं लगती। आपका इसमें क्या कसूर भला? रामू काका सकीना के घर का बहुत पुराना मुलाजिम था जब सकीना के वालिद हयात थे, और सकीना इस घर में हर जगह चहचहाती फिरती थी। बहुत लाडों से पाला था शफीक साहब ने सकीना को, और रामू काका भी अक्सर ही सकीना के साथ खेलते थे। जब उसकी 2 चुटियां होती थी, वो उन चुटियों को पकड़कर खींचते तो सकीना बाबा से रामू काका की शिकायत लगाने भागी जाती। शफीक साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सकीना उनकी लाडली बेटी थी, जो 3 भाइयों की पैदाइश के बाद पैदा हुई थी और सबसे छोटी थी। मगर सकीना की पैदाइश के बाद ही उसकी वालदा जिंदा ना रह सकी और शफीक साहब ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। छोटी होती थी तो भाई भी लाड और प्यार जताते थे, क्योंकि तब दिलों में मुनाफकत नहीं थी और ना ही शराकत दारी। तब दिल शफाफ थे, बिल्कुल आईने की तरह। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और सकीना बड़ी होती गई, शफीक साहब का बिजनेस भी बहुत ज्यादा फैलता गया। वो 3 फैक्ट्रियों के मालिक थे, जिनकी आमदनी करोड़ों में थी। सकीना के भाई जब बड़े हुए और बाशऊर हुए तो उन्हें पैसों की चमक के आगे मोहब्बत मांद पड़ती दिखाई देने लगी, क्योंकि इंसान के पास जितने भी ज्यादा पैसे आ जाते हैं, वो मजीद लालच में आ जाता है कि मेरे पास उससे भी डबल हो जाएं। शफीक साहब के तीनों बेटे ही पैसों के पुजारी थे। हालांकि शफीक साहब खुद ऐसे नहीं थे, उनमें गरूर और तकब्बुर नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो गरीबों में भी अपनी दौलत बांटते थे। और बेटों को ये बात बुरी लगती थी कि उनकी मेहनत की कमाई उनका बाप गरीबों में भी बेदरेग लुटा रहा है। उनका बस चलता तो एक एक पाई जोड़कर रखते। भाइयों की निस्बत सकीना बहुत भोली भाली सी थी। उसे दुनियावी पैसों से इतनी ज्यादा गर्ज नहीं थी। वो बहुत सीधी बच्ची थी, अल्लाह मियाँ की गाय, और शफीक साहब को सकीना सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी और बेटे इस बात से जलते थे। मगर शफीक साहब को पता था कि सकीना का दिल कितना शफाफ है, बिल्कुल आईने की तरह। उसके दिल में मुनाफकत नहीं थी, ना ही किसी के मुतल्लिक कोई बोझ था। इसीलिए शफीक साहब की सारी तवज्जो सकीना की तरफ होती थी। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करने के लिए अपने काम काज छोड़कर भागे चले आते। और सकीना के लिए तो अपने बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी अजीज नहीं था। वो उसके लिए ऐसा घना साया थे, जिसकी छांव में वो थोड़ी देर के लिए सुकून कर लेती थी। मगर जिंदगी बहुत ही ज्यादा नाकाबिले भरोसा चीज है। ये इंसान को छांव से तपते सहरा में पटकने में एक लम्हा भी नहीं लगाती।
سکینہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ اس کا خوشیوں بھرا آنگن ایک دم سے سونا ہونے والا تھا۔ اس کی زندگی میں بہار کی بجائے خزاں ہمیشہ کے لیے پنجے گاڑنے والی تھی، کیونکہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر لاحق ہو گیا تھا، جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ شفیق صاحب کو ہر وقت سکینہ کی ہی فکر ستائی رہتی تھی کہ نہ جانے اس بچی کا کیا بنے گا۔ اس کے بھائی تو اسے نوچ کھائیں گے، کیونکہ شفیق صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ سکینہ کے بھائی صرف اور صرف پیسے کے پجاری ہیں، ان کے نزدیک ان کی بہن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر وقت پریشانی میں رہتے تھے۔ انہیں اپنی بیماری سے زیادہ سکینہ کے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ دن رات اس کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ سکینہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے، اور ان کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ کینسر اب پورے جسم میں پھیل چکا تھا، بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ شفیق صاحب کے پاس بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے، اور جب وہ ظاہری طور پر بھی بہت نڈھال اور بیمار سے رہنے لگے تو سکینہ کو کھٹک گئی۔ کہنے لگی کہ بابا جان، آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے ہیں۔ اور بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، کہتے کہ میری بچی، میرا وقت آن پہنچا ہے، نہ جانے میرے بعد تیرا کیا ہوگا، تو ابھی بہت ہی بھولی ہے، تجھے تو دنیا داری کی کچھ خبر بھی نہیں ہے، کوئی بھی تیرا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مجھے ہر وقت تیری فکر ستائے رکھتی ہے۔ اور وہ بالکل ہکا بکا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے اس کا باپ بچھڑ جائے گا، کیونکہ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی اس سے جدا ہو گیا تھا، اب باپ کا سائے بان بھی چھننے والا تھا۔ وہ دن رات اپنے بابا کے سرہانے لگ کر روتی رہتی، کبھی کسی کے آنسو اپنے پیاروں کو واپس نہیں لا سکتے، انہیں ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، ہمیں بالکل اکیلا چھوڑ کر۔ وہ دن قیامت بن کر شروع ہوا تھا، اور اس کی زندگی بکھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ شفیق صاحب جس دن مر گئے تھے، سکینہ کے سارے خواب اور ساری خوشیاں بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو چکی تھیں، اور وہ منو مٹی تلے سو چکی تھی۔ سکینہ ابھی اپنے باپ کے غم سے ہی نہیں نکلی تھی کہ اس کے بھائی اس کے سر پر سوار ہو گئے اور کہا کہ تمہاری شادی کرنی ہے، اور سکینہ ان کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کے سر پر سینگ آ گئے ہوں۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے بھائی، بابا کو مرے ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، آپ کو میری فکر کیوں ستا رہی ہے، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ مگر اس کے بھائی جذبات سے آری لہجے میں بولے کہ جلد سے جلد بہن کے سر سے سبک دوش ہو جانا چاہیے۔ بابا جان کی بھی یہی نصیحت تھی کہ سکینہ کی شادی جلدی کر دینا، کیونکہ بچیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، ماں باپ کا گھر تو ان کے لیے پرایا ہوتا ہے، ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، آخر کب تک اس مہمان خانے میں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ سکینہ اپنے بھائیوں کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بن کر رہوں گی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر میں رہنے دیجیے، مجھے میرے بابا کے گھر میں رہنا ہے، ان کی یادیں ہیں اس گھر میں ہر وقت ان کی یادوں میں کھونا چاہتی ہوں، انہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں، ان کے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، خدا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ مگر بھائی فیصلہ کر چکے تھے تو وہ بس اپنی رائے مسلط کرنے آئے تھے، نہ کہ سکینہ کی رائے مانگنے اور اس کی آہو بکا اور جذباتی بلیک میلنگ سننے۔ سکینہ روتی دھوتی رہی اور اس کی رخصتی کا دن آ گیا۔ وہ اپنے بابا کے کمرے میں ان کی تصویر سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی، جس کا غم آنکھوں کے رستے آج بہہ جانے کو تیار تھا، کیونکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ ہی کسی نے پوچھنے کی زحمت کی تھی، اسے تو اپنے بابا کے ساتھ رہنا تھا۔ نہ جانے یہ بھائی اس کی جان کے دشمن کیوں بن گئے تھے، اس کے اور شفیق صاحب کے درمیان جدائی کیوں پیدا کر رہے تھے۔ ملازم جنہوں نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، خاص طور پر رامو کاکا، سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے، وہ ایک ملازم تھے، ان کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ اس کے ظالم اور جابر بھائیوں کو روک سکتے، کیونکہ اس کے بھائیوں نے تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، اس کا رشتہ ایک پھل فروش اور غریب خاندان کے لڑکے سے طے کر دیا تھا، اور آج اس کی رخصتی کا دن تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام افضل تھا بالکل ہوا سے باختہ سا تھا،
उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अपनी किस्मत पर कि वो झोंपड़ी से निकलकर बंगले में अपनी बारात लेकर आएगा। वो खुशी से ज्यादा हैरानगी का शिकार था। उसे शक था कि शायद सकीना कोई अपाहज लड़की होगी या भींगी होगी, इसलिए उसके भाई उसकी शादी गरीब खानदान के लड़के से करना चाहते हैं, क्योंकि अमीर खानदान में उसकी शादी नहीं हुई होगी। मगर जब उसने दुल्हन के रूप में सकीना को देखा तो उसे अपना आप और भी ज्यादा नीचे लगने लगा। वो तो किसी हूर से कम नहीं थी। उसे तो अपनी किस्मत पर जितना भी रश्क आता कम था। सकीना रामू काका के गले लगकर खूब रोई थी, क्योंकि इस घर में सिर्फ वही उसका हमदर्द था, उसके बाबा की जगह था। मगर उस नौकर की इतनी औकात नहीं थी कि वो सकीना की किस्मत को बदल सकता, इसलिए वो उसके साथ ज़ारों कतार रो रहा था और उसे रुखसत कर रहा था। और आज इतने सालों बाद वो सकीना को अपने सामने देखकर जैसे बिल्कुल ही डर सा गया था। उसकी हालत बिल्कुल किसी फकीर के जैसी थी। वो साइल बनकर उनके दर पर आई थी। कैसे जालिम भाई थे, जो खुद तो अपने बाप की छोड़ी हुई करोड़ों की जायदाद पर ऐश कर रहे थे, और सकीना का हिस्सा भी उन्होंने नहीं दिया था, खुद ही हड़प कर लिया था। रामू काका आंखों में ढेर सारा गम लिए सकीना को देख रहे थे। उन्होंने सकीना के सर पर हाथ रखा और उसे जल्दी से अपने क्वार्टर में लेकर गए। ठंडा पानी पिलाया। सकीना का पसीने से बुरा हाल हो चुका था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल झुलस गया था, क्योंकि बंगले से झोंपड़ी तक के सफर ने उसे बहुत थका दिया था। उसका चेहरा जो जवान और तरोताजा हुआ करता था, उस पर गुर्बत की जंग आलूदा तह जमी हुई थी, जिसकी वजह से उसका हुस्न मान पड़ चुका था। काका देर तक उसे देखते रहे, फिर कहा कि सकीना बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। तुम तो ऐसे रुखसत हुई इस घर से कि दोबारा कभी पलटकर देखा ही नहीं। सकीना ने एक सर्द आह भरी और रामू काका से कहने लगी कि अब इस घर का मालिक ही नहीं रहा तो ये घर भी मेरा नहीं रहा, क्योंकि एक वो ही तो था जो मेरा अपना था। सकीना की आंखों में बीते दिनों और माजी का दुख वाजे था। कहने लगी कि मुझे अपने भाइयों से मिलना है, क्योंकि मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मेरा शोहर जो कि एक फल फरोश है, उसका कारोबार बंद पड़ गया है और हम बिल्कुल फाकों पर आ गए हैं। मुझे अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगना है, क्योंकि बाबा ने कुछ तो मेरे लिए छोड़ा होगा। शायद वो मेरा हिस्सा मेरा पेट भरने के लिए काफी हो और हम मियाँ बीवी अपना गुजर बसर कर सकें। रामू काका हैरत से सकीना को देख रहे थे। ये वो सकीना थी जो शफीक साहब के दिल का टुकड़ा थी। भला उन्होंने सकीना के लिए क्यों ना कुछ छोड़ा होगा। वो सकीना को उसके भाइयों के पास ले गए, जो बड़ी ठाठ और ऐस से सकीना के हिस्से की दौलत पर कब्जा जमाकर बैठे थे, और उनका पेट फिर भी नहीं भर रहा था। उन्होंने अपने सामने सकीना को खड़े हुए देखा तो एकदम से हैरत में गुम हो गए। हमें तो लगता था कि सकीना मर खप गई होगी, भूख से बिलक बिलक कर, क्योंकि उनका यही मंसूबा था, एक गरीब आदमी से सकीना की शादी कर देना, ताकि वो बहुत जल्द अपनी गुर्बत में मर जाए और जायदाद में वो करोड़ों का हिस्सा मांगने ना आ जाए, जो शफीक साहब ने सकीना के लिए मुख्तस किया था। क्योंकि भाइयों को इस बात का बड़ा गम था कि शफीक साहब ने बेटों से ज्यादा बेटी का हिस्सा जायदाद में रखा है। 3 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री की मालिक थी, और वो उसके अलावा करोड़ों रुपए सकीना के अकाउंट में थे, जो कि सकीना को भी पता ना था। वो तो बेचारी भोली भाली मानस थी, अपना हिस्सा मांगते हुए भी बेपनाह शर्म और झिझक महसूस कर रही थी। उसने डरते डरते अपने भाइयों से कहा कि मेरा शोहर और मैं बिल्कुल फाकों पर आ गए हैं। अगर बाबा ने मेरे लिए कुछ हिस्सा छोड़ा है तो प्लीज आप मुझे दे दें, ताकि मैं अपने शोहर के साथ अपना गुजर बसर आराम से कर सकूं। भाइयों ने ये बात सुनी तो सकीना को दिलासा दिया, कहा कि हम तुम्हारे शोहर की माली इमदाद करेंगे, ताकि वो अपना कारोबार चला सके और तुम लोग आराम और सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सको। तुम हमारी बहन हो, आखिर को तुम्हारा हक बनता है। भाइयों ने सकीना को काफी ज्यादा पचकारा था। वो बेचारी खुश हो गई, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है, क्योंकि उन भाइयों ने सकीना के शोहर को फलों की रेडी की बजाय एक दुकान खोलकर दे दी, जिसमें वो अपने फल वगैरह सजाकर बेच सके और दोनों मियाँ बीवी को रूखी सूखी रोटी खानी नसीब हो सके और दोबारा से सकीना कभी अपने भाइयों के दर पर ना आ सके। उन्होंने सकीना की करोड़ों की जायदाद खुद ही हड़प कर ली
اور اسے کروڑوں کی تعداد میں سے صرف ایک دکان اس کے شوہر کو کھول کر دے دی۔ سکینہ بیچاری تھوڑی سی میں خوش ہو گئی کہ اس کا شوہر پہلے جو پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا اب ایک دکان کا مالک بن چکا ہے، اب تو وہ آرام سے گزر بسر کر سکیں گے۔ وہ بیچاری اس بات سے بے خبر تھی، اس کے دل و جان سے عزیز بابا تھے جنہوں نے کبھی بھی سکینہ کو آنچ تک نہیں آنے دی تھی، کیا وہ سکینہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے اور ساری کی ساری جائیداد اس کے بھائیوں کو دے دیتے؟ سکینہ کے دل میں دکھ تو تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا، اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اور اس کا شوہر رات کو بھوکے نہ سوئیں اور کھانا کھا کر سوئیں، چاہے روکھی سوکھی ہی سہی۔ وہ واپس پلٹ کر اپنے بھائیوں کے پاس کبھی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ بار بار اپنے لیے اپنا حق نہیں مانگ سکتی تھی، اس سے شرم آتی تھی اور اس کی خودداری اور اس کی نفس آڑے آ جاتی تھی۔ جن بھائیوں کو خود احساس نہیں تھا کہ اپنی بہن کا حصہ اسے دے دیتے، ان کو احساس دلانے کا کیا فائدہ؟ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور سکینہ کے بھائی خدا کی پکڑ میں آ گئے، کیونکہ کسی کا حق کھانے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی بے پناہ عذاب سے نوازتا ہے۔ ایک دن ان کی دونوں فیکٹریوں میں ایسی آگ لگی تھی، ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ تینوں فیکٹریاں ہی تو تھیں جن سے وہ کروڑوں کما رہے تھے۔ تیسری فیکٹری جو کہ سکینہ کے نام تھی وہ صحیح سلامت بچ گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ تھا اور ایک نصیحت ان مادہ پرست بھائیوں کے لیے تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھے تھے۔ انہوں نے سکینہ کے نام کی فیکٹری اور اس کے نام کے شیئرز بیچنے کی کوشش کی، اور جب وکیل سے ان کی بات ہوئی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وکیل صاحب جو کہ شفیق صاحب کے دوست بھی تھے اور ان کے بہت ہی بھروسے والے وکیل تھے، شفیق صاحب نے مرنے سے پہلے ان کو ایک وصیت کی تھی جس کے مطابق سکینہ کے شیئرز اور فیکٹری اس کے بھائیوں کو بیچنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اسے جیل کی سزا ہوگی، اور جتنا عرصہ بھی وہ سکینہ کے علاوہ کسی اور کے قبضے میں رہی ہے اس سب کا پروفٹ سکینہ کو دے دیا جائے اور وہ فیکٹری بھی دے دی جائے۔ سکینہ کے بھائی یہ وصیت سن رہے تھے اور ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے تو آج تک کسی بھی وصیت کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ ان کے والد صاحب کیا کر گئے تھے۔ انہوں نے تو بس اپنی منمانی کی تھی اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ خدا کی پکڑ میں آ گئے تھے اور پھر بھی نہیں سدھرے تھے اور سکینہ کے حصے کی جائیداد بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وکیل کی بات سن کر وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئے تھے، کیونکہ سکینہ کی جائیداد ہی اب باقی رہ گئی تھی، ورنہ دونوں فیکٹریوں کو تو وہ گوا ہی چکے تھے۔ اگر وہ بھی سکینہ کے حوالے کر دیتے تو خود سڑک پر آ جاتے، اور جیسا کہ وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا عرصہ بھی اس فیکٹری پر قبضہ ہوا ہے اور جتنا بھی اس کا پروفٹ ملا ہے وہ بھی سارے کا سارا سکینہ کو یعنی فیکٹری کی مالکن کو دے دیا جائے، کیونکہ یہ پروفٹ نہ دینے کی صورت میں مجرموں کو غبن کے کیس میں سزا دی جائے گی۔ تینوں بھائی سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے کیونکہ انہیں اپنا مستقبل بالکل تاریک لگ رہا تھا۔ انہوں نے آج تک جتنی بھی عیاشیاں کی تھی وہ سب اب ختم ہو گئی تھی اور وہ سڑک پر آ گئے تھے اور جیل جانے والے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ پروفٹ سکینہ کے حوالے کر دیتے جو کہ کروڑوں میں تھا۔ ادھر سکینہ اپنی جھونپڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ روکھی سکھی کھا کر سکون کی نیند سو رہی تھی، اور ادھر اس کے بھائی بنگلے میں رہتے ہوئے بھی سکون سے محروم تھے، کیونکہ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ کسی یتیم کا حق اتنے سال کھانے کے بعد سکون کی نیند بھلا کیسے آ سکتی تھی؟ انہیں خود سے زیادہ فکر تو اپنے بچوں کی تھی۔ یہ ان کے ساتھ ہی سڑک پر آ جاتے، کیونکہ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ تھے اور ان بچوں سے چھت نہیں چھیننا چاہتے تھے، اس لیے اگلے ہی دن سکینہ کو تلاش کرنے لگے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سکینہ رہتی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ آج سکینہ کے لالے پڑ گئے تھے، انہوں نے اسے جھونپڑی کے اندر ڈھونڈ لیا۔ یہاں پر 2 منٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ سکینہ کو تو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اپنے سیٹھ بھائیوں کو کہاں پر بٹھائے، اس لیے شرمندہ سی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا، مگر وہ سارے بھائی سکینہ کے پیروں میں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ سکینہ تو اچانک حیران اور پریشان سی کھڑی ان کو دیکھنے لگی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں رامو کاکا بھی جھونپڑی میں آ گئے۔ سکینہ نے ان سے پوچھا تو رامو کاکا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ آج تمہارے بھائیوں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے،
کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، ان کی سرکشی اب انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب تم جھونپڑی میں مزید نہیں رہو گی۔ سکینہ رامو کاکا کی بات سن کر حیران ہوئی، کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ رامو کاکا نے سکینہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ حقیقت سننے کے بعد سکینہ ہکا بکا رہ گئی۔ اتنی جائیداد میں سے بھائیوں نے اسے کیا حصہ دیا؟ بھائی شرمندہ سے تھے اور سکینہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمیں جیل مت بھیجنا، ہم تمہارا پروفٹ آہستہ آہستہ لٹا دیں گے۔ مگر سکینہ کا دل بہت بڑا تھا، اسے اپنے بھائیوں پر دکھ تو تھا مگر اس کا دل بہت بڑا تھا، اس کا ظرف بہت بڑا تھا۔ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں نے آپ سب کو معاف کیا۔ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں پر میں ظلم نہیں کر سکتی۔ آپ کی سزا جزا کا فیصلہ سنانے والی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ چاہے تو فرش سے عرش پر بٹھا دے تو ایک دم سے عرش سے زمین پر پٹخ دے۔ آج سکینہ بالکل آسودہ حالوں میں تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اسی بنگلے میں زندگی گزار رہی تھی اور اس کے بھائی بھی اسی بنگلے میں ہی رہتے تھے اور سکینہ کے رحم و کرم پر پل رہے تھے، کیونکہ اپنا حصہ تو انہوں نے گوا دیا تھا اور سکینہ کے حصوں پر اب پل رہے تھے۔ سکینہ نے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا مگر اب سب کچھ سکینہ کے اپنے ہاتھ میں تھا، کیونکہ اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔